السلام علیکم۔ آج کتنے دنوں بعد اڈے کا دروازہ کھلا تھا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ اس کھلے دروازے پر کسی کی آمد پر استقبال کی نہیں، گولو کی میت کی روانگی کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ ساری فضا آہو بکا اور سسکیوں سے گونج رہی تھی۔ اشوک بچن نے ایک بار پھر اپنی وکالت کا کرشمہ دکھایا تھا اور گولو کی لاش کی وصولی اور رامو کی ضمانت قبل از گرفتاری کے علاوہ اڈے کے گرفتار افراد کی ضمانت کروانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ دراصل ان میں سے کسی فرد پر بھی کوئی سنگین نوعیت کا الزام نہیں تھا۔ پولیس کے اصل مطلوب افراد ربن اور فاروق تھے اور دونوں ہی منظر سے غائب تھے۔ ربن کے متعلق تو پولیس کو خود بھی علم تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے، بلکہ خود پولیس نے ہی تو اپنے حلیف گنڈوں کے ساتھ مل کر یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ اس لیے ربن صرف کاغذات کی حد تک ہی پولیس کو مطلوب تھا اور انہیں عملاً اس کی کوئی تلاش نہیں تھی، لیکن فاروق کا معاملہ دیگر تھا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور مہیش بھاٹیا سیٹھ مجو اور فیکے کے قتل کے شبے میں پولیس کو شدید مطلوب تھا۔ اسی لیے گولو کی میت کے موقع پر بھی پولیس اس کی بو سونگھتی پھر رہی تھی۔ ملکی حالات ابتر تھے، جگہ جگہ قتل و غارت اور فتنہ و فساد ہو رہا تھا اور پولیس والوں کی سخت ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی فاروق کی گرفتاری کے معاملے کو یکسر نظر انداز نہیں کیا گیا تھا۔ کسی نہ کسی طور اس کی تلاش جاری تھی کہ ربن کے قتل میں ملوث راٹھور کو خدشہ تھا کہ اس واقعے کے تقریباً تمام اہم کرداروں کے خاتمے کے بعد اب اسی کا نمبر ہے، اور وہ فاروق کا ہاتھ اپنے گردن تک پہنچنے سے قبل اسے جکڑ لینے کا خواہش مند تھا۔ فاروق خود بھی اس کی اس خواہش کو سمجھتا تھا، اس لیے بہت محتاط تھا۔ گولو کے جنازے میں شریک نہ ہونے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے خود کو بہت ہوشیاری سے سکھ کے روپ میں چھپا لیا تھا۔ گھنی داڑھی مونچھیں، بڑا سا پگڑ، ناک پر موٹا سا مسا، اس سب کے پیچھے اس کا چہرہ نظر ہی کہاں آ رہا تھا کہ کوئی اسے شناخت کر پاتا۔ وہ دوست دشمن سب کے لیے اجنبی ہو گیا تھا۔ وہاں لوگوں کا ایک ہجوم تھا، محلے کے افراد کے علاوہ مختلف اڈوں کے لوگ جوک در جوک چلے آ رہے تھے۔ گولو کی پولیس کی گولی سے موت سب کے لیے ایک المیہ تھی، تو اڈے والوں پر گزری کو جاننے کا تجسس بھی دلوں میں تھا۔ لوگوں کے اتنے بڑے ہجوم میں فاروق کی سکھ کے بیس میں موجودگی کو کون محسوس کر پاتا؟ وہاں تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب موجود تھے۔ اس نے بہت ہوشیاری سے خود کو اس ہجوم میں شامل کر رکھا تھا۔ اڈے کے لوگوں سے زیادہ اس نے خود کو عام لوگوں کے قریب رکھا ہوا تھا۔ دکھ سے اس کا سینہ بری طرح سلگ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں کو برسنے سے روکا ہوا تھا۔ دل تڑپ رہا تھا کہ وہ اپنے پیارے گولو کے جسم کو وقت رخصت ڈھیروں بوسے دے، لیکن اس نے بس نگاہوں سے اسے چوم لینے پر قناعت کر رکھی تھی۔ یہ قناعت اس کی مجبوری تھی۔ وہ کھل کر دکھوں کو روتا تو اس کا اصل ظاہر ہو جاتا، اور ابھی ربن کا ایک قاتل زندہ تھا۔ ابھی وہ شخص زمین پر سانس لے رہا تھا جس کی وجہ سے معصوم گولو لقمہ اجل بنا تھا۔ ابھی کیتھرائن پولیس کی کسٹڈی میں تھی، جس نے منہ بولا رشتہ نبھانے کے لیے اپنا آپ داؤ پر لگا دیا تھا۔ ابھی دلدار آغا بمبئی سے دور کراچی میں زندگی کے مزے لوٹ رہا تھا، جسے اس کے انجام تک پہنچائے بغیر وہ جولیٹ سے نظر نہیں ملا سکتا تھا۔ اس کے شانوں پر ذمہ داریوں کا بھاری بوجھ تھا، اور جن پر اتنی ذمہ داریاں ہوں ان کے پاس دکھوں پر کھل کر رونے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسے ابھی ایک بار پھر اپنے سارے آنسو اپنے اندر اتارنے پڑے تھے۔ رامو بھی اڈے کی چوکی پر بیٹھا ربن کے نائب کے فرائض وقار سے انجام دے رہا تھا۔ اس روز فاروق کے ساتھ فرار ہونے والے وجے اور سجو بھی اڈا کھلنے کی خبر سن کر اپنی روپوشی ختم کر کے وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ فاروق کے ساتھ ضرور رہ رہے تھے، لیکن کسی کو ان کے بارے میں علم نہیں تھا اور انہیں گرفتاری کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ سارا بچھڑا کنبہ ایک جگہ جمع ہو گیا تھا، لیکن اس حال میں کہ کنبے کا سربراہ باقی نہیں رہا تھا، اور وہ سب کنبے کے سب سے لاڈلے بچے کو اس کے ابدی سفر پر رخصت کرنے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے۔ ربن کی موت کا ابھی ان چند گنے چنے لوگوں کے سوا کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ یہ خبر عام ہو جاتی تو وہاں ایک کوہرام مچا ہوتا۔ ربن کے چاہنے والے اپنا گریبان چاک کر ڈالتے، کتنوں ہی سے ان کے حواس چھن جاتے۔ چنانچہ ایسے حالات میں جب کہ ابھی کرنے کو بہت کام باقی تھے، حقیقت آشناؤں نے حقیقت چھپا لینے کا کڑا فیصلہ کیا تھا۔ جو کچھ بیتا تھا وہ انہوں نے اپنے دلوں پر سہ لیا تھا اور مسلسل سہ رہے تھے، لیکن کسی اور کو اس دکھ میں حصے دار نہیں بنایا تھا کہ یہی وقت کا تقاضا تھا۔
سسکیوں اور آہوں میں گولو کی میت کو اس کے آخری مقام پر پہنچانے کے بعد لوگ کڑوی روٹی کھا کر رخصت ہونے لگے تو فاروق کو بھی وہاں سے رخصت ہونا پڑا۔ اس کا ٹھکانہ مالا کا چھوٹا سا گھر ہی تھا جہاں رامو کو خود کسی وقت اس سے رابطہ کرنا تھا۔ رامو کے فوری طور پر اڈے سے ہلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے تعزیت کے لیے آنے والوں سے ملاقات کرنی تھی۔ ربن اور فاروق کی غیر موجودگی کے سلسلے میں اٹھنے والے سوالات کے جواب دینے تھے۔ اپنے ٹوٹے بکھرے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانا تھا۔ اڈے کے جامد ہو جانے والے معاملات کو پھر سے رواں کرنا تھا۔ ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں تھیں۔ فاروق اس کی پوزیشن کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، اسی لیے کیتھرائن کے سلسلے میں بہت زیادہ بے چین ہونے کے باوجود خود پر بہت ضبط کیے ہوئے تھا۔ اشوک بچن نے صاف بتا دیا تھا کہ کیتھرائن بری طرح پھنسی ہوئی ہے اور پولیس کسی صورت اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ربن کی لاش کو خفیہ طور پر مردہ خانے سے نکلوانے اور فاروق اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دینے جیسے سنگین الزامات کی صورت میں اس کی رہائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور فاروق کو اسے پولیس کی حراست میں برداشت کرنے کے لیے خود پر کڑا جبر کرنا پڑ رہا تھا۔ پولیس والوں کا کردار یوں بھی کبھی پسندیدہ نہیں رہا، اور اس وقت تو ان کا حال چوٹ کھائے ہوئے ناک کی طرح تھا۔ اپنی اس کیفیت میں وہ لوگ کیتھرائن سے اپنے مطلب کی معلومات اگلوانے کے لیے اس کو تشدد کا نشانہ بھی بنا سکتے تھے، اور وہ بیچاری جانتی ہی کتنا تھی۔ زیادہ سے زیادہ پولیس اب تک گزری پر اسے فاروق کے خلاف گواہ ہی بنا سکتی تھی نا، لیکن یہ تو اسے بھی علم نہیں تھا کہ فاروق اس وقت کہاں ہے، اور پولیس کو سب سے زیادہ اسی ایک سوال کے جواب کی تلاش تھی۔ اس سوال کے چکر میں کیتھرائن پولیس کی درندگی کا نشانہ بن جاتی تو یہ فاروق کی روح پر ایک اور تعزیہ نہ ہوتا۔ اپنی روح کو اسے کسی زخم سے بچانے کے لیے وہ عملی قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ سب کچھ طے تھا، بس رامو کا انتظار تھا۔ وہ مدد کے لیے اپنی نفری اور ضروری سامان مہیا کرتا جب ہی کچھ ہو سکتا تھا۔ مالا کے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں فاروق انتظار کے کرب سے گزر رہا تھا۔ شام کے ڈھل کر رات میں تبدیل ہونے اور رات کے گہرے ہونے کا ایک ایک لمحہ اس کے لیے امتحان تھا۔ مالا حق کے میزبانی ادا کرنے کے لیے اپنے طور پر پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس نے لفظوں سے فاروق کا دکھ بانٹنے کی کوشش بھی کی تھی، اور وقتاً فوقتاً چائے، شربت اور کھانا پیش کر کے اپنے اچھا میزبان ہونے کا ثبوت بھی دیتی رہی تھی۔ لیکن فاروق کی سوئی اب کیتھرائن کی رہائی پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ گولو کے دکھ سے بھی گزر گیا تھا اور اس فکر میں تھا کہ دکھوں کا یہ سلسلہ دراز نہ ہونے پائے۔ ربن اور گولو کے بعد وہ کیتھرائن کے آگے شرمسار نہ ہو کہ وہ وقت پر اس کے کام نہیں آ سکا۔ وہ اب کوئی لاش نہیں دفنانا چاہتا تھا، اس لیے کیتھرائن کی آزادی کا شدت سے خواہاں تھا۔ اللہ اللہ کر کے انتظار کی جاں گسل گھڑیاں گزریں اور رامو نے گھر میں قدم رکھا۔ فاروق نے بےتابی سے اس کا استقبال کیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ سوال کرتے ہوئے اسے اپنی آواز ہی وحشت زدہ لگی۔ ٹھیک ہے، سالہ ایک پولیس کا سپاہی اڈے کی نگرانی کرتا تھا۔ اب ان کے آدمیوں نے پہلے ہی تاڑ لیا تھا۔ سالہ بھکاری بن کر اڈے کے دروازے کے سامنے جمع ہوا تھا۔ اب ان کا آدمی لوگ نے ٹھڈے مار کر علاقے سے ہی نکال دیا کہ ادھر اڈے سے اجازت لیے بنا بھیک مانگنا بھی الاؤ نہیں ہے۔ بھاگ گیا سالہ۔ اس کے بعد بھی اپن بہت سنبھل کر اور آگے پیچھے دیکھ کر نکلا ہے۔ باقی بندوں کو بھی بول دیا تھا کہ آگے پیچھے کا دھیان رکھ کر نکلنا ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ سب تھانے والی چورنگی کے آس پاس جمع ہو جائیں گے۔ رامو نے اس کے سوال کا تفصیلی جواب دیا اور اپنی قمیض کا دامن اٹھا کر پیٹ کے ساتھ بندے پستولوں میں سے ایک کو علیحدہ کر کے فاروق کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لوہے کی ٹھنڈک نے فاروق کے اندر سنسناہٹ سی دوڑا دی۔ آتشی ہتھیاروں کے استعمال سے واقفیت رکھنے کے باوجود ان کے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ اڈے کی دنیا میں سب سے زیادہ چاقو ہی کو قابل بھروسہ سمجھا جاتا تھا، لیکن ربن نے زمانے کے بدلتے ڈھنگ دیکھتے ہوئے محدود تعداد میں ان ہتھیاروں کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ یہ ہتھیار اڈے میں ہی بہت خفیہ طور پر چھپائے گئے تھے، اور پولیس اڈے کی اچھی خاصی تلاشی لینے کے باوجود ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ اس کی خواہش پر رامو نے ان ہتھیاروں کو ان کی جگہ سے نکالا تھا۔ آج انہیں جو مہم درپیش تھی وہ بڑی خطرناک تھی، اور انہیں ان ہتھیاروں کے استعمال کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ موٹر کا کیا بنا؟ فاروق نے اس سے دوسرا سوال کیا۔ بیوک مل گئی ہے، ٹیمپر پاس میں موجود رہے گی۔ اندر کتنے بندے ہوں گے؟ ہیڈ محرر کے علاوہ 4 سے 6 سپاہیوں کے ہونے کی خبر ہے۔
دو سارا ٹائم گیٹ پر پہرا دیتے ہیں، باقی اندر ہوتے ہیں۔ اس نے فاروق کو وضاحت سے جواب دیا۔ تم تیار ہو جاؤ تو پھر اوپر والے کا نام لے کر نکلتے ہیں۔ فاروق نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے رامو سے کہا۔ وہ ابھی تک اسی سکھوں والے حلیے میں تھا جس میں اس نے گولو کی میت میں شرکت کی تھی۔ اس کے کہنے پر رامو نے بھی اپنا حلیہ تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ مالا اس کی مدد کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں رامو بالکل بدل گیا اور اس کی جگہ وہاں ایک تنومند سکھ کھڑا دکھائی دینے لگا۔ حلیوں کی تبدیلی کے بعد وہ گھر سے نکلنے لگے تو مالا تانبے کی تھالی میں مٹی کا ایک دیا، گیندے کے پھول اور جانے کیا کچھ سجا کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ رات کے اس پہر وہ دونوں کسی خطرناک کام سے روانہ ہو رہے ہیں، اس لیے خوف اور پریشانی سے اس کا خوبصورت چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ اس سفید چہرے کے ساتھ اس نے ان دونوں کی آرتی اتاری اور رامو کے ماتھے پر تلک لگانے لگی، لیکن رامو نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ وہ بغیر اصرار کیے ایک طرف ہٹ گئی اور انہیں باہر جانے کا راستہ دیا۔ فکر مت کریں بھابھی، میرے جیتے جی آپ کے پتی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور جلد آپ دوبارہ انہیں اپنے سامنے دیکھیں گی۔ فاروق نے پل بھر مالا کے قریب رک کر اسے تسلی دی تو اس کی آنکھیں بھر آئیں اور ہونٹ کچھ کہنے کی خواہش میں لرز کر رہ گئے۔ فاروق اس منظر سے نظریں چرا کر آگے بڑھ گیا۔ رامو اس سے پہلے ہی باہر نکل چکا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے چوک پر پہنچے۔ یہاں دو تین تانگے کھڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے ایک تانگے کا انتخاب کر کے اس کے مالک سے اپنے مطلوبہ تھانے چلنے کا معاملہ طے کیا اور سفر شروع ہو گیا۔ سڑکیں سنسان تھیں اور اس رونق کا نام و نشان نہیں تھا جسے بمبئی کا خاصہ سمجھا جاتا تھا۔ رات گئے تک جاگتے رہنے والے شہر کی رونقیں ماند پڑ گئی تھیں۔ بمبئی میں حالات کے کافی حد تک سنبھل جانے کے باوجود وہ پہلی سی بات نہیں تھی۔ شاید یہ ملک کے دوسرے حصوں سے مسلسل آنے والے فساد کی خبروں کا اثر تھا کہ لوگ بلا ضرورت گھر سے نکلتے ہوئے ڈرنے لگے تھے۔ ایسے میں ان کا تانگا تنہا سڑک پر دوڑتا تھا تو اس کے ٹاپوں کی آواز دور دور تک پھیلتی چلی جاتی تھی۔ وہ دونوں تانگے کی پچھلی نشست پر بالکل خاموش اور جامد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا رویہ دیکھتے ہوئے تانگے والے کو بھی کچھ بولنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ تانگا تھانے والی چورنگی کے پاس رکوا کر رامو نے کرایہ ادا کیا اور پھر دونوں پیدل چلتے ہوئے تھانے کے مضبوط اور آہنی گیٹ کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ رامو نے ہاتھ بڑھا کر کنڈی بجائی تو جواب میں گیٹ پر لگی چھوٹی سی کھڑکی کھول کر ایک سپاہی نے باہر جھانکا اور لہجے کو کڑکدار بنا کر پوچھا، کون ہے اوئے، کیا کام ہے؟ ہمارے گھر چوری ہو گئی ہے، اس کی رپورٹ لکھوانی ہے۔ فاروق نے طے شدہ بیان بنایا۔ اتنی رات کو کوئی پرچہ نہیں کٹتا، صبح آنا۔ سپاہی نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی۔ صبح تک دیر ہو جائے گی بھرا، ایس پی صاحب نے کہا ہے تھانے پہنچ کر فوراً رپورٹ لکھواؤ، میں خود بھی وہاں فون کر دوں گا۔ فاروق نے سادہ سے لہجے میں جو بات کہی اس نے سپاہی کو چونکا دیا۔ ایس پی صاحب کے کیا لگتے ہو تم؟ وہ میرے جیجا کے گہرے دوست ہیں۔ وہ اپنے انداز گفتگو سے خود کو ایک پڑھا لکھا لیکن سادہ مزاج جوان ظاہر کر رہا تھا۔ سپاہی پر اس کے انداز گفتگو سے زیادہ ایس پی کے حوالے نے اثر ڈالا اور اس نے بغلی گیٹ کھول کر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر آئے تو دیکھا گیٹ کے ساتھ رکھی بینچ پر دوسرا سپاہی لیٹا خراٹے لے رہا ہے۔ ایک طرف کرسی بھی رکھی ہوئی تھی جس پر ماچس اور بیڑیوں کا پیکٹ دھرا تھا۔ سارا سیٹ اپ صاف سمجھ آ رہا تھا۔ یقیناً گیٹ پر ڈیوٹی دینے والے دونوں سپاہیوں نے باری لگائی ہوئی تھی، ایک جاگتا تھا تو دوسرا سوتا تھا۔ انہیں اندر بلانے والے نے تھانے کے چھوٹے سے احاطے سے انہیں اندرونی عمارت تک پہنچایا اور اندر موجود اپنے کسی ساتھی کو آواز دے کر اسے ہدایت دی کہ ان دونوں کی ہیڈ محرر صاحب سے ملاقات کروا دی جائے۔ اس نے یہ اطلاع بھی دے دی کہ وہ دونوں ایس پی صاحب کے شناسہ ہیں۔ اندر والے سپاہی نے اس اطلاع کے بعد خوش دلی سے ان کا استقبال کیا اور برآمدے میں پڑی ایک بینچ پر بٹھا کر خود ایک کمرے کے اندر چلا گیا۔ 2 منٹ بعد ان کی اندر طلبی ہوئی اور انہیں ہیڈ محرر کے روبرو پہنچا دیا گیا۔ وہ موٹی توند والا روایتی پولیس والا تھا جس کی آنکھوں کا خمار بتا رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی نیند سے جگایا گیا ہے۔ وردی بھی کچھ بے ترتیب تھی اور عجلت میں بدن پر چڑھائے جانے کی گواہی دے رہی تھی۔ پدھاریے سردار جی، اور ذرا تفصیل سے بتائیے کہ کس حرامجادے نے سرداروں کے گھر چوری کی جرت کی ہے؟ جا رام پیارے، ذرا جلدی سے 3 کپ چائے تو لے آ۔ موٹا ہیڈ محرر بیک وقت ان دونوں اور اپنے سپاہی سے مخاطب ہوا۔ کوئی اس کمرے سے باہر نہیں جائے گا۔ رامو اور فاروق نے ابھی تک کرسیوں پر بیٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
سپاہی اپنے افسر کے حکم پر باہر جانے لگا تو رامو نے اس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلا کر اسے باہر جانے سے روکا۔ حیران پریشان افسر و ماتحت کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی وہ دونوں اپنے پستول نکال چکے تھے۔ ہیڈ محرر نے پھر بھی تھوڑی پھرتی دکھانی چاہی اور اپنی میز کی دراز کھولنے کی کوشش کی۔ فاروق نے فوراً ہی اس کی پشت پر پہنچ کر اپنی پستول کی نال اس کی کنپٹی سے لگا دی اور دھیمی آواز میں غرا کر بولا، کوئی حرکت نہیں ورنہ اپنی جان سے چلے جاؤ گے۔ ہیڈ محرر نے تھوک نگلتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ صرف اتنا کہ تم ہماری ہر ہدایت پر عمل کرو۔ یہ تھانہ ہے، ادھر غنڈہ گردی کر کے تم بہت پچھتاؤ گے۔ اس نے ڈرانے کی کوشش کی۔ تم ہماری بجائے اپنی چنتا کرو سوامی جی، اور اگر جان کی امان چاہتے ہو تو سیدھی طرح ہماری باتوں پر عمل کرو۔ ہمارا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم جان کی بازی لگا کر یہاں آئے ہیں اور جان دینے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں، لیکن تمہارے پیچھے تو تمہارے بیوی بچے، گھر بار وغیرہ ہوگا اور تمہیں ان سب کے لیے جینے کی چاہ بھی ہوگی، تو پھر کیوں بیکار میں حجت کرتے ہو؟ فاروق نے تھوڑے نرم گرم لہجے میں اسے سمجھایا تو اس بار اس نے ہتھیار ڈال دیے اور لٹکے ہوئے منہ کے ساتھ بولا، ٹھیک ہے بتاؤ تم اب ان سے کیا چاہتے ہو؟ اس کمرے کی چابی جہاں تم نے سسٹر کیتھرائن کو رکھا ہوا ہے۔ فاروق نے فوراً اپنا مطالبہ پیش کیا۔ اوہ، کیا تم فاروق دادا ہو؟ ہیڈ محرر نے مڑ کر اس کی شکل غور سے دیکھی۔ اس وقت تو میں صرف موت کا فرشتہ ہوں، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہیں نرک تک پہنچانے میں ذرا دیر نہیں کروں گا۔ اس نے ہیڈ محرر کی کنپٹی پر نال کا دباؤ کچھ اور بڑھایا۔ دے دیتا ہوں چابی، اسے تو ہٹاؤ، اس نے گھبرا کر کہا اور اپنی بیلٹ کے ساتھ بندھے چابیوں کے گچھے میں سے ایک چابی الگ کر کے اس کے حوالے کی۔ اب تو باہر جا اور ادھر سامنے ہی کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں کو آواز دے کہ صاحب سب کو اپنے کمرے میں بلاتا ہے۔ یاد رکھنا ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو اور تیرا یہ بل ڈاگ کے منہ والا صاحب دونوں مارا جائے گا۔ سپاہی کو کور کیے کھڑے رامو نے اس مرحلے پر اپنی خاموشی کو توڑا اور اپنے پستول سے اسے ہلکا سا ٹھوکا لگاتے ہوئے حکم دیا۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے اپنے افسر کی طرف دیکھا۔ وہ بیچارہ کیا کہتا، اس کی تو اپنی جان مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دے ڈالی۔ سپاہی مرے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر کی طرف بڑھا۔ بس ادھر دروازے کے باہر ہی رک جانا اور وہیں سے آواز لگا دینا، رامو نے اسے ہدایت دی اور اس کے پیچھے ہی آگے بڑھا۔ سپاہی تو کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن وہ دروازے پر پڑی چک کے ساتھ لگ کر اس کا مشاہدہ کرتا رہا۔ سپاہی نے اس کی ہدایت پر مکمل عمل کیا اور دروازے سے 2 قدم آگے جا کر رکنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو پکارنے لگا۔ اس نے 3 مختلف نام پکارے تھے۔ ایک آدمی تو پہلی پکار پر ہی سامنے آ گیا، جبکہ دوسرے کی آمد اس وقت ہوئی جب دوسری بار پکار پڑ چکی تھی۔ سکھیا کدھر ہے؟ سپاہی نے اپنے آنے والے دونوں ساتھیوں سے تیسرے کے بارے میں دریافت کیا۔ سو رہا ہے، تم بولو، تم کیوں آدھی رات کو آوازیں لگا رہے ہو؟ دوسرے نمبر پر آنے والے سپاہی نے جمائی لیتے ہوئے بیزاری سے پوچھا۔ یقیناً وہ بھی کہیں بیٹھا اونگ رہا تھا اور اس طرح بلائے جانے پر اس کے شغل میں خلل پڑا تھا، اسی لیے بیزار تھا۔ اسے اٹھا کر لاؤ، اندر صاحب سب کو بلاتا ہے، سپاہی نے اس سے کہا اور پہلے آ جانے والے سپاہی کو اپنے ساتھ اندر آنے کا اشارہ کر کے خود پلٹ گیا۔ اندر رامو تیار تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، اس نے انہیں اپنے پستول کی زد پر لے لیا اور کرسی پر بیٹھے محرر سے مخاطب ہو کر بولا، حوالدار جی، ذرا جلدی سے ہتھ کڑیوں کی 2 جوڑی تو نکالو، آج ذرا تمہارے سپاہیوں کو چور بناتے ہیں۔ ہیڈ محرر کے پاس اس کے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی دراز کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن فاروق نے اسے رکنے کا اشارہ کر کے خود دراز کھولی اور سب سے پہلے بالکل سامنے پڑا ہوا ریوالور نکال کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ ہتھ کڑیاں بھی اسی دراز میں پڑی تھیں۔ اس نے ایک جوڑی رامو کی طرف اچھال دی، جس نے نہایت پھرتی سے دونوں سپاہیوں کا ایک ایک ہاتھ پکڑ کر انہیں ایک ہی ہتھ کڑی سے جکڑ دیا۔ نئے آنے والے سپاہی نے بالکل بھی مزاحمت نہیں کی تھی۔ فاروق نے اسے شناخت کر لیا تھا۔ یہ وہی سپاہی تھا جو انسپکٹر وکرم کی نمک حرامی کے بعد بھی اڈے کا وفادار رہا تھا اور بر وقت بہت سی اطلاعات اڈے تک پہنچا کر اڈے والوں کی مدد کرتا رہا تھا۔ ربن کی ہلاکت والی رات وہ ڈیوٹی پر نہیں تھا، اس لیے کوئی مدد بھی نہیں کر سکا تھا، لیکن اب اس نے ایک بار پھر ان کی مدد کی تھی،
وہی تھا جس نے تھانے میں موجود سپاہیوں کی تعداد وغیرہ کے بارے میں معلومات فراہم کی تھیں۔ ان دو کو ہتھ کڑی لگا کر فارغ ہونے تک باہر قدموں کی آواز دروازے تک آ چکی تھی۔ رامو دروازے کے ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، پشت سے اس کے نشانے کی زد پر تھے۔ کمرے کا نقشہ دیکھ کر دونوں بری طرح چونکے اور فطری طور پر پلٹ کر باہر جانے کی کوشش کی، لیکن پشت پر پستول سنبھالے کھڑے رامو کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ کوئی آواز نہیں، ورنہ یہ چل جائے گا، اور جب یہ چلتا ہے تو آدمی کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا ہے۔ اس نے انہیں دھمکایا۔ اس دھمکی سے ایک تو مرعوب ہو گیا، لیکن جو سب سے آخر میں آیا تھا اور جس کا نام سکھیا لیا گیا تھا، اس نے تھوڑی تیزی دکھانے کی کوشش کی۔ وہ اپنے باقی ساتھیوں کی نسبت تھا بھی مضبوط جسامت اور ڈیل ڈول کا مالک۔ وہ یقیناً اندر کہیں بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پڑے سرخ ڈورے اور قمیض کی آستینوں اور گریبان کے دو کھلے بٹن گواہی دے رہے تھے کہ وہ کس طرح اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، اور بلاوے پر بڑی عجلت میں قمیض پہن کر اپنے افسر کے سامنے حاضر ہونے آیا تھا، لیکن حاضری لینے کے لیے کوئی اور موجود تھا۔ اپنی جسمانی طاقت کے زوم میں سکھیا رامو کے ہاتھ میں موجود پستول کو خاطر میں نہیں لایا اور اس کے پستول پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ یقیناً وہ خاصا پھرتیلا تھا، لیکن رامو کے سامنے اس کی پھرتی چلنے والی نہیں تھی۔ رامو نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے لات چلائی اور پوری قوت سے زیر ناف دے ماری۔ اس کی لگائی گئی ضرب اتنی شدید تھی کہ سکھیا بلبلا کر رہ گیا۔ اس کے ساتھی نے اضطراری طور پر اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن رامو نے ہاتھ میں تھامے پستول کے دستے سے اس کی کھوپڑی بجا ڈالی۔ وہ بیچارہ فوراً ہی لہرا کر نیچے گر گیا۔ رامو اسے دیکھے بغیر سکھیا کی طرف متوجہ ہوا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر پے در پے لاتیں مارتا چلا گیا۔ سکھیا مضبوط اعصاب کا مالک تھا، جو اس کی مار کھا کر بھی چیخنے چلانے کی بجائے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس صورتحال پر ہیڈ محرر اور دوسرے سپاہیوں کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ پلیز یہ سب مت کرو، ہیڈ محرر نے التجا کی۔ جواب میں فاروق نے اس کے دونوں ہاتھ پشت پر لے جا کر باندھے اور ٹیبل کلاتھ کھینچ کر اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر ڈالا۔ پھر یہ ٹکڑے اس نے ہیڈ محرر سمیت اس کے سپاہیوں کے منہ میں ٹھونسنے شروع کر دیے۔ اپنے مددگار سپاہی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے اسے افسوس تھا، لیکن اس کے بچاؤ کے لیے بہت ضروری تھا کہ اس کے ساتھ بھی غیر جانبدارانہ سلوک کیا جائے تاکہ بعد میں اس پر کوئی آنچ نہ آ سکے۔ اس نے ان سب کے پیر بھی باندھ دیے تھے اور اب وہ مکمل طور پر حرکت کرنے سے مفلوج تھے۔ حرکت وہ پہلے بھی نہیں کر رہے تھے کہ آتشی ہتھیاروں کا رعب ہی بہت تھا۔ یہ وہ زمانہ نہیں تھا جب ہر سپاہی اسلحے سے لیس ہوتا۔ تھانے کے عملے کے پاس بس گنے چنے ہی ہتھیار ہوتے تھے، اور عوام کے لیے پولیس کی وردی اور سپاہی کے ہاتھ میں موجود ڈنڈا ہی کافی ہوتا تھا۔ فسادات کے بعد سپاہیوں کو مسلح ضرور کیا گیا تھا، لیکن وہ بھی فیلڈ میں عملی طور پر کام کرنے والے سپاہیوں کا حال تھا۔ بمبئی کے اس پرسکون علاقے کے تھانے میں اپنی معمول کی ڈیوٹی بھگتاتے سپاہیوں کو بلا رات کے اس پہر اسلحے سے لیس ہو کر بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے پاس جو تھوڑا بہت اسلحہ ہوگا وہ بھی انہوں نے کہیں احتیاط سے رکھا ہوا ہوگا۔ چنانچہ رامو اور فاروق نے صرف 2 پستولوں کے زور پر پورے عملے کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ گیٹ پر جو 2 بیٹھے پہرا دے رہے تھے، ان کی طرف سے بے فکری تھی کہ معلوم تھا ان کا بھی انتظام ہو چکا تھا، اور تھانے کے باہر جمع ہونے والے ان کے ساتھیوں نے ان کے اندر داخل ہونے کے کچھ دیر بعد ہی اپنی کارروائی شروع کر دی ہوگی۔ انہیں بس ایک چھوٹا سا ڈرامہ کرنا تھا۔ وہ تھانے کے گیٹ کے عین سامنے کھڑے ہو کر پی کر آؤٹ ہو جانے والے شرابیوں کی نقل کرتے اور تھانے کا گیٹ بجاتے کہ انہیں انصاف دلایا جائے۔ ان کا شور شرابہ سن کر پہرے والے سپاہیوں کو متوجہ ہونا پڑتا، اور ان میں سے کم از کم ایک ضرور باہر نکلتا۔ بس پھر وہ موقع ملتے ہی ان سپاہیوں کو قابو کر لیتے۔ اس ڈرامے کو پہلے اس لیے سٹیج نہیں کیا گیا تھا کہ فاروق اور رامو سکون سے ہیڈ محرر تک پہنچ کر کارروائی کر سکیں۔ باہر پہلے ہی ہنگامہ ہو جاتا تو اندر والے بھی متوجہ ہو جاتے، اور صورتحال اتنی آسانی سے ان کے قابو میں نہ آتی جیسے اب آ گئی تھی۔ ایک کپڑا اس کے منہ میں بھی ٹھونس شہزادے، اور تو جا کر سسٹر کو لے کر آ، ادھر زیادہ دیر ٹھہرنے کا نہیں ہے۔ ابھی تک سکھیا کی ٹھکائی لگاتے رامو نے فاروق کو ہدایت دی تو اس نے فوراً عمل کیا۔ پٹائی کھاتے ہوئے سکھیا کا ضبط اب جواب دینے لگ گیا تھا، اور وہ چیخیں مار رہا تھا۔ اس کی چیخوں کا گلا گھونٹنے کے لیے ہی رامو نے یہ حکم دیا تھا۔ فاروق نے اس کی ہدایت پر عمل ضرور کیا، لیکن حیران تھا کہ رامو سکھیا کے ساتھ
اتنی بے دردی سے کیوں پیش آ رہا ہے؟ ذرا سی مزاحمت پر اتنی سزا ناقابل فہم تھی، لیکن اس نے رامو کے کام میں دخل نہیں دیا کہ اتنا ضرور سمجھتا تھا کہ ناقابل فہم نظر آنے والے عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹھوس وجہ ضرور ہوگی۔ رامو ربن کا نائب تھا، اور ربن کے نائب کا کوئی عمل خالی از علت نہیں ہو سکتا تھا۔ فاروق کمرے سے باہر نکل کر برآمدے میں آگے بڑھ گیا۔ علاقے کا تھانہ ہونے کی وجہ سے ان کا وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے عمارت کے نقشے سے اچھی طرح واقف تھا۔ حاصل شدہ معلومات کے مطابق کیتھرائن کو اس برآمدے کے آخری سرے پر واقع کمرے میں رکھا گیا تھا۔ اصولاً تھانے والے اس طرح کسی خاتون کو قید کر کے رکھنے کے مجاز نہیں تھے۔ وکیل اشوک بچن نے بھی ان لوگوں کو پیشکش کی تھی کہ وہ اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کر کے کیتھرائن کو خواتین کی جیل منتقل کروا سکتا ہے، لیکن اس وقت تک کیتھرائن کو تھانے سے فرار کروانے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تھانے کی نسبت جیل سے کسی کو فرار کروانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے اشوک بچن کی پیشکش ٹال دی تھی اور صرف اتنا انتظار کیا تھا کہ پولیس کی تحویل سے گولو کی لاش وصول کر کے اس کی تدفین کر دی جائے۔ اپنے اس فرض کی ادائیگی کے بعد انہوں نے فوری طور پر کارروائی کر ڈالی، وہ بھی کچھ اس طرح کہ پولیس والوں کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سلاخوں والی کوٹھڑی کے سامنے سے گزرا تو وہاں موجود قیدی جاگ رہے تھے۔ تھانے میں ہونے والی ہلچل کو یقیناً انہوں نے بھی محسوس کر لیا تھا، اور اب سلاخوں کے پیچھے سے جھانک جھانک کر اپنا تجسس دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فاروق وہاں سے گزرا تو انہوں نے ایک پگڑ پوش سکھ کو ہاتھ میں پستول لیے جاتے دیکھ کر خوف محسوس کیا اور ذرا پیچھے ہٹ گئے۔ فاروق نے ان کی طرف توجہ دینا مناسب نہیں سمجھا اور سیدھا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کیتھرائن والے کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے چابی سے تالا کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس نے اندازے سے دیوار پر ہاتھ مار کر سوئچ بورڈ تلاش کیا اور باری باری بٹن دباتا چلا گیا۔ آخر کمرے میں لگا ایک زرد سا بلب روشن ہو گیا۔ اس زرد روشنی میں اس نے چھوٹے سے متعفن کمرے کے ایک کونے میں کیتھرائن کو پڑا دیکھا۔ وہ جاگ رہی تھی، لیکن اچانک روشنی ہو جانے کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندے آ گئی تھیں اور وہ فوری طور پر اندر آنے والے کو دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر فاروق کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ ابھی تک اسی لباس میں تھی جس میں اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ لباس بے حد میلا ہونے کے علاوہ کچھ مقامات سے پھٹ بھی گیا تھا۔ بال بے حد الجھے ہوئے اور گندے ہو رہے تھے۔ چہرے اور ہاتھ پیروں کا بھی یہی حال تھا۔ لگتا تھا وہ جب سے یہاں آئی ہے اسے نہانا تو دور کی بات، منہ دھونے کا بھی موقع نہیں ملا ہے۔ اس پر سے وہ جس فرش پر لیٹی ہوئی تھی وہ بھی اتنا گندا تھا کہ لگتا تھا کہ برسوں سے اس کی صفائی نہیں ہوئی ہے۔ فاروق کو اس کے چہرے پر چند خراشیں بھی دکھائی دیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ یہاں تشدد کا نشانہ بنائی جاتی رہی تھی۔ کیا تھی؟ اس نے پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ کر بہت محبت سے پکارا تو اس کی چندیا جانے والی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ سامنے بڑی سی داڑھی اور پگڑی والے سکھ کو دیکھ کر وہ ذرا سی حیران ہوئی، لیکن پھر اس نے جان لیا کہ اس حلیے کے پیچھے وہی مہربان ہے جس کی آواز سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں۔ بے اختیار ہی اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی نکلی۔ فاروق بھائی، میں تمہیں یہاں سے لے جانے آ گیا ہوں میری بہن، تھوڑی سی ہمت کر کے اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ فاروق نے خود بھی اسے سہارا دے کر اٹھنے میں مدد دی۔ چند دنوں میں ہی وہ بہت کمزور ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے سے بن گئے تھے۔ فاروق کے سہارے کے باوجود وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ہی چل رہی تھی۔ اس کی اس ابتر حالت پر فاروق کا دل بری طرح کڑ رہا تھا۔ اس سے محبت نبھانے کے لیے وہ بیچاری نازک سی لڑکی اس حال تک پہنچ گئی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ ہیڈ محرر کے کمرے تک پہنچا تو وہاں رامو ابھی تک سکھیا کی دھنائی لگا رہا تھا۔ نیم جان سکھیا، میں اب اتنی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ رحم کی بھیک ہی مانگ سکے۔ اس کے ساتھی آنکھوں میں خوف و دہشت لیے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور منہ بھی بند تھے، اس لیے وہ اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کیتھرائن نے سکھیا کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آنکھوں سے نفرت جھلکنے لگی۔ دیکھ لے بٹیا، جس نے تجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اپن نے اس کی ایک ہڈی بھی ثابت نہیں چھوڑی ہے۔ تو بول تو اپن اس کی گردن توڑ کر کام ہی تمام کر دیتا ہے۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر رامو نے سکھیا کو چھوڑا اور کیتھرائن سے مخاطب ہو کر بولا۔ کیتھرائن کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور اس نے لب بھینچ کر سر کو نفی میں جنبش دی۔ تو کہتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں سالے کو، پر اب تیری آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، اپن تیرے کو بٹیا بولے ہیں اور بٹیا کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے قریب آ کر کیتھرائن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو فاروق کو اس پر ربن کا گمان ہوا۔
وہ بالکل اسی لب و لہجے میں بات کر رہا تھا جس میں ربن بولتا تھا۔ فاروق کے دل میں ٹیس سی اٹھی، ربن اب کہاں تھا؟ اب تو ساری زندگی یوں ہی دوسروں کے اندر اسے تلاشتے ہوئے گزرنی تھی، لیکن اسے اس بات سے بہرحال اتفاق تھا کہ رامو ربن کا بہترین جانشین ہے، اور اس میں اتنی اہلیت ہے کہ وہ ربن کے بعد اڈے کی چوکی سنبھال سکتا ہے۔ ربن نے کچھ دیکھ کر ہی تو اسے اپنا نائب مقرر کیا تھا، اور ایک طرح سے مجو والے اڈے کی چوکی پر اسے ہی سیاہ و سفید کا مالک بنا کر بٹھا رکھا تھا۔ چل اب نکلتے ہیں ادھر سے، دیر ہو گئی تو مشکل نہ پڑ جائے۔ رامو کی بات پر وہ اپنے خیال سے چونکا۔ باہر کا نقشہ ان کی توقع کے مطابق ہی تھا۔ گیٹ پر ڈیوٹی دینے والے دونوں سپاہی ایک جانب بندھے ہوئے پڑے تھے اور بے ہوش دکھائی دیتے تھے۔ ان کی جگہ وجے اور اس کے ایک ساتھی نے لے رکھی تھی۔ باقیوں کے بارے میں انہیں علم تھا کہ وہ باہر کہیں قریب ہی چھپے ہوں گے کہ اگر ضرورت پڑے تو مدد کو آ سکیں۔ سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں پولیس کی کوئی گشتی ٹولی سستانے یا کسی واقعے کی رپورٹ کرنے تھانے نہ پہنچ جائے، لیکن خیر گزری کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وجے نے آگے بڑھ کر ذیلی دروازہ کھولا اور پہلے خود باہر نکل کر مخصوص انداز میں زور سے سیٹی بجائی۔ سیٹی کے رد عمل میں فوراً کسی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی اور فوراً ہی نیلے رنگ کی بیوک گیٹ کے سامنے آ رکی۔ تم لوگ اب واپس اڈے پر چلے جاؤ، پہلے کیتھی اور فاروق گاڑی میں سوار ہوئے، پھر رامو بھی وجے کو ہدایت دیتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ان کا سارا پروگرام طے شدہ تھا اور خوش قسمتی سے وقت کے درست حساب کتاب کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ راستے میں ان کی کسی پولیس پارٹی سے مڈ بھیڑ نہیں ہوئی اور وہ سیدھے رامو کے رہائشی علاقے میں پہنچ گئے۔ گاڑی پتلی گلی کے اندر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اسے کونے پر ہی روک دیا گیا اور وہ تینوں پیدل گھر کی طرف بڑھے۔ ڈرائیور خاصا قابل بھروسہ آدمی تھا اور اس نے پوری کارروائی کے دوران منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ اس ڈرائیور اور گاڑی کا انتظام اشوک بچن کی مدد سے کیا گیا تھا۔ اشوک کو ان کے منصوبے کے بارے میں تو پورا علم نہیں تھا، لیکن اس نے ڈرائیور کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ اپنی آنکھیں اور زبان بند کر کے صرف اتنا کرے جتنا اس سے کہا جائے۔ ڈرائیور کو بالکل بھی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ انہوں نے تھانے کے اندر جا کر کیا کارروائی کی ہے۔ کچھ اندازے اس نے ضرور لگائے ہوں گے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ رامو مالا کو دوسرے مکان میں منتقل کرنے کا انتظام کر چکا تھا اور موجودہ مکان میں وہ ان کی آخری رات تھی۔ ڈرائیور نے کسی کا اصل چہرہ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اسے کسی کا نام معلوم تھا، اس لیے وہ کسی کو کچھ بتاتا تو کیا۔ یوں بھی وہ ہلکے پیٹ کا ہوتا تو اشوک بچن ان کے کام کے لیے اسے نہ بھیجتا۔ ڈرائیور میں اشوک بچن جیسی حیثیت کے آدمی کے خلاف کہیں کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی۔ تھوڑی سی ان کی بھی مجبوری تھی کہ انہیں گاڑی ماں ڈرائیور درکار تھی۔ کیتھی کو تھانے سے نکال کر وہ ٹیکسی یا تانگوں کے چکر میں نہیں پڑ سکتے تھے۔ وقت کی بچت ذاتی گاڑی کی صورت میں ہی ممکن تھی، سو تھوڑا سا رسک لے لیا تھا۔ رات اپنے بالکل آخری پہر میں تھی اور گلی بالکل سنسان پڑی ہوئی تھی۔ وہ تینوں خاموشی اور احتیاط سے چلتے ہوئے مالا کے مکان تک پہنچے۔ کیتھرائن کو اب بھی فاروق نے سہارا دیا ہوا تھا۔ مالا ان کی منتظر تھی۔ ہلکی سی دستک پر ہی اس نے دروازہ کھول دیا اور وہ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ وہ لوگ بیٹھک میں پہنچے تو فاروق کیتھرائن سے بولا، تمہیں ذرا ہمت سے کام لینا ہوگا کیتھی، ہم زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتے، ہمیں فوری طور پر بمبئی کو چھوڑنا ہوگا اور اس کے لیے میرے اور تمہارے حلیے کی تبدیلی بہت ضروری ہے۔ تم مالا بھابھی کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہاری مدد کریں گی۔ پھر وہ مالا سے مخاطب ہوا، بھابھی پلیز اسے لے جائیں اور تیار کروانے کے ساتھ کچھ کھلا پلا بھی دیں، مجھے لگتا ہے اسے اتنے دنوں سے کچھ ڈھنگ سے کھانے پینے کو نہیں ملا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں فاروق بھائی، وہ موٹا سکھیا مجھے مارتا بھی تھا اور مجھے کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا تھا۔ وہ لوگ مجھ سے آپ کا پتہ پوچھتے رہتے تھے۔ بتاتے ہوئے کیتھرائن کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو برس پڑے۔ اس نازک سی لڑکی نے پولیس کی تحویل میں بڑا سخت وقت گزارا تھا اور اب بھی اسی کے زیر اثر تھی۔ اپنے کو سب پتہ ہے بٹیا، اپن اسی لیے تو اس سکھیا کا ایسا حال کیے تھے۔ اب تو دیر نہ کر، ٹائم پر تیرا ادھر سے نکلنا ضروری ہے۔ رامو کا انداز دلاسا دینے والا تھا۔ کیتھرائن آنسو پونچھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تو رامو فاروق کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اپن تیرے کو ایک بات بتائیں۔ وہ کیا؟ فاروق نے سر پر پگڑی اتار کر رکھ دی تھی اور اب اپنے چہرے سے داڑھی مونچھیں الگ کر رہا تھا۔ اسے اس حلیے میں پولیس والوں سمیت کئی قیدیوں نے بھی دیکھا تھا، اس لیے اسے ختم کرنا ضروری تھا اور اب وہ ایک نیا روپ دھارنے کو تیار تھا۔
اس سکھیا نے ہی اپنے گولو پر گولی چلائی تھی۔ سالہ تھانے میں اپنے ساتھیوں کے سامنے بڑکے مارتا پھرتا تھا کہ کیسا پکا نشانہ لگایا ہے۔ اپنے آدمی نے اور ساری باتوں کے ساتھ یہ بات بھی اپنے تک پہنچا دی تھی۔ اپن چاہتا تو ایک گولی مار کر اس کا کام تمام کر دیتا، پر اس سے حساب پورا نہیں پڑتا۔ اسے کیتھی پر ہاتھ اٹھانے کی سزا بھی دینی تھی اور دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بھی بنانا تھا۔ اب سالہ زندہ تو رہے گا، پر ساری زندگی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، نہ ہاتھوں سے کچھ کام لے سکے گا۔ سکھیا کے لیے بڑی بڑی گالیاں نکالتا ہوا رامو فاروق کو بتا رہا تھا اور وہ گم سم سا سن رہا تھا۔ رامو نے کتنی خاموشی سے اس کے حصے کا ایک قرض اتار دیا تھا۔ بس جا، اب تو بھی نکلنے کی تیاری کر، زیادہ سمے نہیں ہے۔ بھاگ نے ساتھ دیا تو صبح تک کسی کو تھانے میں ہوئی کارروائی کا پتہ نہیں لگے گا۔ اپن نکلنے سے پہلے ٹیلی فون کا تار بھی توڑ دیے تھے، پر تیرے کو پتہ ہے کہ اپن کے دھندے میں آدمی کو ہر سمے بری گھڑی کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے۔ رامو نے بڑی شفقت سے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے اس سے کہا تو اس کو گلے میں آنسوؤں کا گولا سا پھنستا ہوا محسوس ہوا۔ آج دوسری بار اسے رامو پر ربن کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ رامو جو کبھی کبھار ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ بھی کر لیا کرتا تھا، بالکل ربن کی طرح سنجیدہ اور متین شخصیت میں ڈھل گیا تھا۔ یقیناً ایسا اس لیے تھا کہ اب ان کے سروں پر ربن کا ہاتھ نہیں رہا تھا اور رامو کو پوری طرح احساس تھا کہ اسے ہی اب ربن کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں۔ اس کی حالیہ کارکردگی بھی اس بات کا ثبوت تھی۔ اتنی پھرتی اور ذہانت سے اس سے قبل کبھی رامو نے کوئی کام شاید ہی کیا ہو۔ کام تو وہ پہلے بھی کرتا تھا، لیکن ربن کی ہدایات کے مطابق۔ پہلی بار آزادانہ طور پر سب کچھ انجام دے کر اس نے اپنی اہلیت ثابت کر دی تھی۔ فاروق اس منصوبے کا حصہ دار ہونے کے باوجود اس حد تک حقائق سے واقف نہیں تھا جتنا رامو باخبر تھا، اور اس نے اپنی باخبری کا پورا فائدہ بھی اٹھایا تھا۔ آنسوؤں کو اپنے اندر اتارتا فاروق اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اسے جو نیا روپ دھارنا تھا اس کی تیاری مکمل تھی۔ ذرا دیر میں وہ سفید پاجامے پر ہلکے زرد رنگ کا کرتا اور سفید نہرو ٹوپی لگائے ایک نئے روپ میں کھڑا تھا۔ چہرے پر داڑھی مونچھوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جبکہ سر کے بال بھی تراش کر بہت چھوٹے کر لیے گئے تھے۔ یہ سب پہلے ہی سے کیا گیا تھا، لیکن سکھوں والی بڑی سی پگڑی اور گھنی داڑھی مونچھ کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دائیں گال پر چسپاں موٹے سے سیاہ مسے اور آنکھوں پر لگی موٹے گول شیشوں والی اینک نے بھی اس کی شخصیت کو خاصا تبدیل کر دیا تھا۔ ماتھے پر اس نے روایتی ہندوؤں کی طرح تلک لگا رکھی تھی اور ہاتھ میں بھی کچھ رنگین دھاگے بندھے ہوئے تھے۔ اس کی اس تیاری کے دوران رامو نے بھی اپنا بہروپ ختم کر لیا تھا اور اپنے اصل روپ میں آ گیا تھا۔ مالا اس دوران چائے اور ہلکا پھلکا ناشتہ تیار کر کے لے آئی تھی۔ صبح بس ہونے ہی والی تھی اور رامو چاہتا تھا کہ وہ لوگ کچھ نہ کچھ کھا پی کر ہی روانہ ہوں۔ کیتھی کے بارے میں مالا نے بتایا تھا کہ وہ بہت بھوکی تھی اور اس نے اسے اچھی طرح کھلا پلا دیا تھا۔ فاروق کے ناشتہ کرنے کے دوران کیتھی بھی وہاں آ گئی۔ اس نے زرد اور سرخ رنگ کے امتزاج کی بنارسی ساڑی پہن رکھی تھی۔ تیاری سے قبل اس نے مالا کے مشورے پر نیم گرم پانی سے اچھی طرح غسل کیا تھا، اس لیے خاصی تر و تازہ لگ رہی تھی۔ مالا نے اس کے بالوں میں بیچ کی مانگ نکال کر چوٹی باندھی تھی اور مانگ میں سندور بھرا تھا۔ چہرے پر خاصا شوخ میک اپ اور ماتھے پر بندیا تھی۔ ناک، کان اور گلے میں زیور کے علاوہ سیاہ موتیوں والا منگل سوتر بھی ڈالا ہوا تھا اور دیکھنے میں وہ کوئی نوبیاہتا دلہن لگ رہی تھی۔ فاروق اسے اپنے ساتھ دلی لے جا رہا تھا۔ اس کا بمبئی میں رہنا کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ چھپنے کو وہ کچھ دن مالا کے گھر پر ہی چھپ کر رہ سکتی تھی، لیکن یہ کچھ دنوں کی روپوشی کا معاملہ نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد پولیس کتوں کی طرح اس کی بو سونگھتی پھرتی اور اس کے لیے بمبئی کی زمین تنگ پڑ جاتی، اس لیے انہوں نے فوری طور پر اسے بمبئی سے نکال دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہاں بھی اسے عارضی طور پر رہنا تھا۔ فاروق نے طے کر لیا تھا کہ اسے اب ہندوستان میں رکھنا ہی نہیں ہے۔ وہ اسے پاکستان بھجوا دیتا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے خوف سے آزاد ہو جائے۔ ملک کی تبدیلی یقیناً کیتھی کے لیے ایک بڑا فیصلہ ہوتی، لیکن فاروق کو یقین تھا کہ وہ اس کا مان رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ قبول کر لے گی۔ یوں بھی ہندوستان میں اس کا کوئی خاندان تو موجود نہیں تھا، بس کچھ دوست احباب ہی تھے، اور انسان کیتھی جیسی ہمدرد و پرخلوص طبیعت کا مالک ہو تو ہر جگہ اپنے لیے دوست بنا سکتا ہے۔ وہ بھی بنا لیتی اور یہاں سے دور خوف و اندیشوں سے آزاد ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیتی۔ فی الحال اسے یہ سب نہیں بتایا گیا تھا۔ ابھی اسے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ دوران سفر کسی کے پوچھنے پر
وہ اپنا نام وجنتی بتائے گی۔ دیگر تفصیلات یوں ہوتیں کہ وہ بمبئی کی رہنے والی ہے، جس کا سسرال دلی میں ہے، اس کا کچھ ماہ قبل ہی بیاہ ہوا ہے، اور وہ کچھ دن میکے میں گزارنے کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ واپس سسرال جا رہی ہے۔ یہ سب باتیں اسے تیار کرنے کے دوران مالا نے سمجھائی تھیں۔ مالا رامو کی ہدایات پر عمل کر رہی تھی۔ اس نے کیتھرائن کو مشورہ دیا تھا کہ کوشش کرے کہ راستے میں کسی سے زیادہ بات چیت کی نوبت نہ آئے۔ اس کے لیے وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر کچھ دیر سو بھی سکتی تھی۔ سفر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی بہت ہی کھوجی طبیعت کے باتونی ہم سفر سے واسطہ پڑ جاتا ہے۔ خواتین میں یہ صلاحیت ذرا ضرورت سے زیادہ ہی ہوتی ہے، اور نو بیاہتا دلہن ویسے بھی زیادہ دلچسپی کا مرکز ہوتی ہے۔ اس لیے کسی ہم سفر خاتون کا کیتھی کے سر ہو جانا قریب از امکان تھا۔ ایسی صورتحال میں اسے بہت زیادہ جھوٹ بولنے پڑتے، اور وہ گڑبڑا کر غلطی بھی کر سکتی تھی۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ کم سے کم بات چیت پر اکتفا کیا جائے۔ مسلمانوں کے لیے سفر آج کل خطرناک نہ ہوتا تو وہ لوگ اسے برقع پہنا دیتے۔ فی الحال تو یہی روپ سب سے اچھا تھا۔ شوخ میک اپ اور لباس و زیورات میں اس کی اصل شخصیت کافی حد تک چھپ گئی تھی۔ روانگی سے قبل مالا نے اس کا روایتی ہندو عورتوں کی طرح ہلکا سا گھونگھٹ بھی نکال دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے گلے مل کر روانہ ہوئے تو آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ ادھر ستار بھائی سے ضرور ملنا، یاروں کا یار ہے، جو کام بولو گے کروا دے گا۔ ابھی اپن کو ادھر کام سنبھالنے کا نہیں ہوتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا۔ اپن کو اڈے کی چوکی پر بیٹھنے کا شوق نہیں ہے، پر وہ جو سالے ادھر بیٹھ کر راہ دیکھتے ہیں ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا بھی ضروری ہے۔ دادا باپ کی مافک چاہتا تھا سالوں کو، اپن ایسے رولنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا انہیں۔ اڈا دادا کی نشانی ہے، اسے مٹنے نہیں دینے کا ہے۔ تو اگر تھوڑا صبر کر لے تو اپن ادھر کا ٹھیک کر کے تیرے پاس پہنچ جائے گا۔ اس حرام خور کو تو اپن بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ رامو فاروق کے گلے سے لگا ایک سانس میں بولتا جا رہا تھا۔ اصل میں انہیں علم ہو گیا تھا کہ دلی کے خراب حالات کے پیش نظر راٹھور کو وہاں بھجوا دیا گیا تھا۔ ربن کے قتل میں بنیادی کردار ادا کرنے والوں میں سے اب راٹھور ہی باقی رہ گیا تھا، اور فاروق اسے انجام تک پہنچانے کے لیے بے چین تھا۔ بمبئی سے نکل کر دلی جانے کے فیصلے کی بنیادی وجہ میں سے ایک وجہ راٹھور کی وہاں موجودگی بھی تھی۔ دوسرے وہاں ربن کے پرانے دوست ستار کی موجودگی سے بھی انہیں کافی مدد مل سکتی تھی۔ وہ کیتھرائن کو پاکستان بھجوانے میں بھی مدد کر سکتا تھا۔ کچھ مت بولو استاد، تم اور میں ایک دوسرے کے اندر باہر کا حال اچھی طرح جانتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا یہاں رہنا کتنا ضروری ہے، اور تم جانتے ہو کہ مجھ سے صبر نہیں ہوگا۔ دادا کے قاتلوں کا دھرتی پر ایک ایک سانس مجھ پر بھاری ہے۔ دادا کا قرض چکائے بغیر میں اپنی زندگی کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس قرض کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ نہ تو مجھے جولیٹ کی خبر لینے کا ہوش ہے، اور نہ ہی یہ جاننے کی فرصت کہ میرے چاچا جان جو مجھے ڈھونڈتے ہوئے بمبئی چلے آئے تھے ان کی کوئی خبر لے سکوں۔ اس لیے تم مجھے صبر کرنے کا مت کہو، بس یہ دعا کرو کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی کے بدلے جان بھی چلی گئی تو یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا۔ اسے وجے کی زبانی علم ہو چکا تھا کہ اسد اللہ اسے ڈھونڈتے ہوئے بمبئی آئے تھے، لیکن ربن کی موت کے صدمے سے نڈھال اس کے پاس اس بات کی فرصت ہی نہیں تھی کہ ان سے رابطہ کرنے یا نہ کرنے کے متعلق کچھ سوچ پاتا۔ ربن کی محبت ہر خونی اور قلبی رشتے پر بھاری تھی۔ ہاں، بس ایک کسک سی تھی جو وہ باقی لوگوں کے لیے محسوس کرتا تھا، لیکن اس کسک کے ساتھ تو اسے جینے کی عادت ہو گئی تھی۔ خونی رشتوں سے جدائی کوئی آج کا قصہ نہیں تھی، اور جولیٹ تو کبھی اس کے قریب آئی ہی نہیں تھی۔ مرنے کی بات مت کر شہزادے، اب ان کا کلیجہ کٹنے لگتا ہے۔ رامو نے فوراً ہی اسے ٹوک دیا۔ جواب میں فاروق بس ذرا سا مسکرا کر رہ گیا۔ بس اب انہیں جانے دو رامو، لیٹ ہو گیا تو مشکل ہو جائے گا۔ بھگوان ہے نا رکشا کے لیے۔ مالا نے رامو کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے وقت گزرنے کا احساس دلایا تو بادل نخواستہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ گلی کے نکڑ پر ڈرائیور گاڑی سمیت ان کا منتظر تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے ایک جوڑے کو یہاں سے اسٹیشن پہنچانا ہے، اس لیے فاروق اور کیتھرائن گاڑی کے قریب پہنچے تو وہ نئی صورتیں دیکھ کر چونکا نہیں۔ اسے اپنی ڈیوٹی سے مطلب تھا، اور مسافر بھی اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے۔ اس لیے صبح کی نمودار ہوتی روشنی میں اسٹیشن تک کا فاصلہ بہت خاموشی سے طے ہوا۔ اس خاموشی میں کتنے طوفان کروٹیں لے رہے تھے یہ کون جان سکتا تھا۔ زندگی کتنی بے درد ہے، پھر بھی انسان کے اندر سے زندہ رہنے کی خواہش نہیں نکلتی۔
اور وہ اپنے زندہ رہنے کا خراج دیتا رہتا ہے۔ ہندوستان سے آئے مہاجرین کے اس کیمپ میں بھی انسانوں کا ایک سمندر تھا جو کسی نہ کسی طرح اپنی جانیں بچا کر لے آیا تھا، لیکن انسانوں کے اس سمندر میں سے مشکل ہی سے چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنوں کی دائمی جدائی کا صدمہ نہیں اٹھایا تھا۔ ہر ایک کے ساتھ ظلم، زیادتی اور بربریت کی خون چکاں داستان تھی۔ کسی کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا تو کسی کی گود خالی ہو گئی تھی۔ کوئی ایسا تھا کہ پورا خاندان گنوا کر محض اپنی جان ہی بچا کر لا سکا تھا۔ مال و زر لوٹنے کا غم اور فکر فردا بھی اپنی جگہ تھی، لیکن ان ساری تلخ حقیقتوں کے باوجود وہاں زندگی اپنے ضروری لوازمات کے ساتھ جاری و ساری تھی۔ وہی صبح اٹھتے ہی پیٹ کا دوزخ بھرنے کی فکر شروع ہو جاتی تھی۔ لوگ ایک روٹی کے لیے آپس میں لڑتے تھے۔ اپنی گود سونی ہو جانے کے غم سے نڈھال مائیں بھی کسی نہ کسی طرح حلق سے نیچے نوالے اتار ہی لیتی تھیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ غم آدمی کو کھا جاتا ہے، لیکن غم میں بھی آدمی کا کھانا پینا نہیں چھوٹتا۔ غم سے نڈھال آدمی 1 2 3 4 آخر کتنے وقت کا فاقہ کر سکتا ہے؟ آخر کار آنتوں کو نوچتی بھوک اسے زہر معلوم ہونے والا نوالا بھی حلق سے نیچے اتار لینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سو اس کیمپ میں بھی صبح سے رات تک پیٹ بھرنے کی فکر کی جاتی تھی۔ اس مسئلے کے حل کے بعد بھی کئی مسائل تھے۔ کئی لوگوں کو طبی امداد کی ضرورت تھی۔ کوئی بلوائیوں کے حملے سے بچ کر زخمی حالت میں آیا تھا۔ کسی کو راستے کی صعوبتوں نے نڈھال کر دیا تھا۔ پیٹ کی بیماریاں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی تھیں۔ دور دراز گاؤں دیہاتوں سے پیادہ آنے والوں کو ملنے والی ناقص اور ناکافی غذا نے ہیضہ، اسہال اور پیچس جیسی بیماریوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ کچھ مریض ہسپتالوں میں منتقل کیے گئے تھے۔ کچھ کو کیمپ میں رضاکارانہ طور پر کام کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیمیں طبی امداد دیتی تھیں۔ دواؤں اور دیگر سہولیات کا فقدان بھی ان کے حوصلوں کو پست نہیں کرتا تھا، لیکن ان کے خلوص اور محنت کے باوجود کیمپ میں اموات کا سلسلہ جاری تھا۔ مرنے والوں کی تکفین و تدفین کے انتظامات بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ تھے، اور مسائل کے اس انبار سے نمٹنے کے لیے کچھ باہمت اور پرخلوص لوگ مسلسل کوشاں تھے۔ ان باہمت رضاکاروں میں جولیٹ بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ لاہور سے بیگم آصفہ علی اور ان کے شوہر عنایت علی کا حوالہ لے کر آئی تھی، اس لیے اسے آسانی سے رضاکاروں کی ایک ٹیم میں جگہ مل گئی تھی۔ وہاں رضاکاروں کی ضرورت تھی، لیکن ستم یہ تھا کہ رضاکاروں کی بھیڑ میں بھی کچھ موقع پرست اور شکی القلب لوگ شامل ہو گئے تھے۔ راشن، دواؤں اور دیگر ضروری سامان کی چوری اور ہیرا پھیری کا سلسلہ جاری تھا۔ جوان لڑکیوں کے غائب ہونے کے واقعات بھی رونما ہو رہے تھے، اور کچھ بہت گھٹیا اور غلیظ لوگ بنیادی ضروریات کی فراہمی کے بدلے مجبور عورتوں کی عصمتوں کا سودا بھی کر رہے تھے۔ اسی لیے انتظامیہ کے مخلص لوگ رضاکاروں کے انتخاب میں بھی احتیاط سے کام لے رہے تھے، لیکن انہی کے درمیان ایسے لوگ بھی تھے جو ایسے کرپٹ عناصر کی پشت پناہی میں مصروف تھے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتی جولیٹ دکھی دل کے ساتھ ان مہاجرین کی خدمت میں مصروف تھی جو فی الحال صرف اور صرف ہمدردی کے مستحق تھے۔ اس کیمپ میں اس کے لیے سب سے خوشکن منظر وہ ہوتا تھا جب کوئی بچھڑے ہوئوں کی تلاش میں آنے والا وہاں کسی اپنے کو پا لیتا تھا۔ تاریخ کی اس اتنی بڑی ہجرت میں کئی لوگ اپنے خاندان سے بچھڑ گئے تھے، اور دن بھر کیمپ میں ایسے لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا تھا جو اپنے بچھڑے ہوئوں کی تلاش میں وہاں آتے تھے۔ کامیابی سے ہمکنار ہونے والوں کی جذباتی کیفیت اور خوشی کے آنسو جولیٹ کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو بھر دیتے تھے۔ یہاں کام کرتے ہوئے وہ اپنی ذات اور دکھوں کو خاصی حد تک فراموش کر چکی تھی۔ مہاجرین کے اس کیمپ میں کام کرنے کے لیے اس نے اسد اللہ سے خصوصی اجازت لی تھی۔ انہوں نے اس کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے اسے کھلے دل سے اجازت دے دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ بے شک وہ ان کا خون ہے، لیکن اس نے حویلی سے دور ان کی روایتوں کے خلاف تربیت پائی ہے۔ وہ حویلی کی ان پردہ دار عورتوں میں شامل نہیں رہی تھی جن کے پیر کا ناخن بھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا، اور انہوں نے اس کی بے پردگی کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ وہ اس بات پر ہی قانع بلکہ شکر گزار تھے کہ ان کی بیٹی ہمدرد و نیک طبیعت کی مالک ہے اور اس کے دل میں انسانیت کا درد ہے۔ انہوں نے اور ثروت بیگ نے فی الحال ایک ہوٹل میں عارضی قیام کر رکھا تھا۔ امید تھی کہ جلد کلیم کی منظوری سے انہیں رہائش گاہیں الاٹ کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد دونوں حضرات اپنے اپنے خاندان کے افراد کو لاہور سے مستقلاً
کراچی منتقل کر لیتے۔ جولیٹ سے انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ وہ رہائش گاہ ملنے کے بعد ان کے ساتھ ہی قیام کرے گی، اور اب اچانک انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ وہ اتنے دکھی تھے کہ جولیٹ کے لیے انکار ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ کچھ دل کو یہ اطمینان بھی تھا کہ فاروق لندن جا چکا ہے اور اس کا یہاں آنا بہت مشکل ہے، اس لیے اس کی بربادی کی داستان اسد اللہ کو سنانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ تھیں، لیکن وہ اس سب کے بیچ دلدار آغا سے انتقام لینے کے ارادے کو نہیں بھولی تھی۔ بس ایک طرح سے اس نے آغا کو مہلت دے دی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ آغا کو مارتی تو خود اسے بھی سزا بھگتنی پڑتی، چنانچہ مرنے سے پہلے کچھ اچھا کرنے کی خواہش اسے مہاجر کیمپ لے آئی تھی۔ اسے امید تھی کہ کچھ عرصے بعد یہ خانماں برباد کہیں نہ کہیں اپنا ٹھکانہ بنا کر نئی زندگی کا آغاز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیمپ سے رخصت ہو کر لوگوں کے شہر میں بسنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس سلسلے کا اختتام ہو جاتا تو پھر وہ اپنی انتقام کی خواہش بھی پوری کر لیتی۔ اسے لگتا تھا کہ اللہ نے جو اب تک آغا کی رسی دراز کر رکھی تھی، تو اس کا سبب یہی تھا کہ اللہ کو اس سے دکھی انسانیت کی خدمت کا کام لینا تھا۔ ہاں، اب وہ اللہ کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اسلام کے مطالعے اور بیگم آصفہ علی جیسی نیک خاتون کی صحبت نے اسے اسلام اور مسلمانوں سے کافی قریب کر دیا تھا۔ وہ ماننے لگی تھی کہ جو مسلمان اسلام کی تعلیمات سے قریب ہیں وہ اچھے انسان بھی ہیں۔ پیدائشی مسلمان ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، فرق اس تعلیم و تربیت کا تھا جو اسلام کی روشنی میں ہوئی تھی۔ جن کی تربیت عمدہ تھی وہ عمدہ مسلمان اور انسان تھے، اور جن میں تربیت کا فقدان تھا وہ بس نام کے مسلمان تھے، اور انہیں اسلام کے حقیقی تشخص کا آئینہ قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ زندگی کے تجربات اس کی سوچ کو پختگی بخش رہے تھے، اور وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ سنجیدگی سے زندگی کو برتنے لگی تھی۔ اسے ادراک ہو گیا تھا کہ زندگی یوں برباد کر دینے والی شے نہیں ہے۔ آدمی جب تک زندہ ہے اسے زندگی کو عمدگی سے برتنا چاہیے، ورنہ اس کے حصے میں محض شرمندگی اور پچھتاوے ہی آتے ہیں۔ پچھتاووں سے بچنے کے لیے اس نے انسانیت کی خدمت کی راہ چنی تھی کہ بنانے والے نے بھی درد دل کے واسطے ہی انسان کو پیدا کیا ہے۔ کیمپ میں اس کا وقت بہت مصروف گزرتا تھا۔ دفتری امور انجام دینے کے علاوہ بھی وہ بہت سے معاملات دیکھتی تھی، اور لوگوں کے مسائل سے باخبر رہنے کے لیے خیموں کے درمیان گھوم پھر کر بھی جائزہ لیتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ یہی کام کر رہی تھی کہ اس نے قادر شاہ نامی آدمی کو ایک خیمے کے اندر گھستے ہوئے دیکھا۔ جولیٹ کے علم میں تھا کہ اس خیمے میں ایک تنہا لڑکی رہ رہی ہے۔ سنجیدہ اور خاموش مزاج رکھنے والی وہ لڑکی بہت ہی قناعت پسند تھی، اور کھانے پینے سے لے کر اپنی کسی بھی دوسری ضرورت کے لیے دستے سوال دراز نہیں کیا کرتی تھی۔ البتہ اس نے یہ پیشکش کر رکھی تھی کہ اس کے لائق کوئی بھی خدمت ہو تو اسے ضرور بتایا جائے۔ آج کل بھی وہ رضاکارانہ طور پر بچوں کے لیے سویٹر بننے کا کام کر رہی تھی۔ سردیاں بس آیا ہی چاہتی تھیں، اور اس لڑکی نے خود یہ تجویز دی تھی کہ موسم کی شدت سے محفوظ رکھنے کے لیے سب سے پہلے چھوٹے بچوں کے لیے سویٹر تیار کیے جائیں، کیونکہ بچے موسم کے اثرات سے جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی تجویز کو سراہتے ہوئے جولیٹ نے خود اپنے ذاتی خرچے پر اون اور بنائی کی سلائیاں وغیرہ منگوائی تھیں، اور اس لڑکی کے علاوہ بھی چند دوسری خواتین کو اس کام میں شامل کر لیا تھا۔ لیکن اس لڑکی کے کام کی رفتار دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، اور چند دنوں میں ہی وہ کئی چھوٹے چھوٹے خوبصورت سویٹر تیار کر کے جولیٹ کے حوالے کر چکی تھی۔ قادر شاہ کو اس لڑکی کے خیمے میں جاتے دیکھ کر جولیٹ کا ماتھا ٹھنکا۔ قادر شاہ اچھی شہرت کا مالک نہیں تھا، وہ ان افراد میں شامل تھا جو کیمپ میں بستر اور دیگر اشیاء ضرورت کی تقسیم پر مامور تھے۔ سننے میں آیا تھا کہ اس سلسلے میں وہ خاصی بدعنوانی سے کام لے رہا ہے، اور صرف ان لوگوں کو ہی نوازتا ہے جو اس کی خوشامد کرنے کے علاوہ اسے خوش رکھنے کے لیے بھی کاروائیاں کرتے ہیں۔ ان عملی کاروائیوں کی تفصیل ایسی تھی کہ جولیٹ اسے مذکورہ لڑکی کے خیمے میں جاتے ہوئے دیکھ کر نہ صرف ٹھٹکی، بلکہ فوراً ہی سن لینے کے لیے جا پہنچی، اور کان لگا کر اندر ہونے والی گفتگو سننے لگی۔ اندر قادر شاہ بول رہا تھا، کیوں اپنی جوانی کو مشقت میں برباد کرتی ہے؟ ان نازک اور خوبصورت انگلیوں میں اون سلائیوں کی بجائے ستار کے تار ہی تھرکتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ چل ساتھ چل، میں تجھے تیری صحیح جگہ پہنچا دوں۔ اس چھوٹے سے خیمے میں کیا دھرا ہے؟ ڈھنگ سے سونے اور نہ کھانے پینے تک تو ہے نہیں۔ ادھر فردوس بھائی کا ایسا عمدہ بالا خانہ ہے،
بڑے بڑے رئیس اور سیٹھ آتے ہیں اس بالا خانے پر، روپیہ بارش کی طرح برستا ہے، وہاں تو بھی روپے کی اس برسات میں بھیگ کر عیش کر۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اسے سن کر جولیٹ کے چہرے پر سرخی آ گئی۔ قادر کے بارے میں ایک بات یہ بھی سننے میں آئی تھی کہ وہ لڑکیاں سپلائی کرتا ہے، لیکن کوئی پکا ثبوت نہیں ملا۔ دوسرے اسے کچھ بااثر شخصیات کی سرپرستی بھی حاصل ہے، اس لیے اس کا کیمپ میں داخلہ بند نہیں ہوا تھا اور وہ یہاں دندناتا پھرتا تھا۔ روپیہ، پیسہ، عیش و آرام ہم نے بہت دیکھا ہے، ہمارے دل میں اب ان چیزوں کی کوئی چاہ نہیں ہے، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیجئے، ہم جہاں ہیں وہیں خوش ہیں۔ قادر شاہ کو اپنی پیشکش کے جواب میں انکار سننے کو ملا۔ ایسا تو نہ کہو جانی، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے کہ یوں دنیا سے منہ موڑ کر بیٹھ جاؤ، کچھ اپنی استادوں کی محنت کا ہی خیال کرو، یہاں سویٹر بن بن کر تم ان کی ساری محنت کو مٹی میں رول رہی ہو۔ قادر شاہ کے الفاظ سے جولیٹ کو اندازہ ہوا کہ وہ اس لڑکی کو پہلے سے جانتا تھا، اس لیے غصہ آنے کے باوجود اس نے دخل اندازی میں عجلت سے کام نہیں لیا اور تحمل سے ان کے درمیان ہوتی گفتگو سنتی رہی۔ ہم نے آپ سے کہا ہے نا کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیجئے، ہم یہاں خوش اور مطمئن ہیں۔ اس بار بولنے والی کے لہجے میں شدید جھنجھلاہٹ تھی۔ بڑے تیور دکھا رہی ہے، تیرے پاس اب بچا ہی کیا ہے جس کے بل پر نخرہ کرتی ہے؟ میں تو تیری ماں سے پرانی جان پہچان کی وجہ سے تجھ سے اتنی ہمدردی کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تو سکون سے چار پیسے کما لے، ورنہ چاہوں تو ادھر سب کو تیری حقیقت بتا دوں، پھر دیکھنا کہ کیسی رولتی ہے۔ ادھر لفنگوں کی کمی نہیں ہے، روز دو چار مفت کی کھانے آ جائیں گے۔ قادر شاہ نے ایک مکروہ کہا لگایا تو جولیٹ کا ضبط جواب دے گیا اور وہ خیمے کا پردہ اٹھا کر غصے میں بھری اندر داخل ہوئی۔ اس کی آہٹ سن کر قادر شاہ چونکا اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس نے اس کی باتیں سن لی ہیں، پھر بھی انجان بن کر بناوٹی لہجے میں بولا، ارے میڈم، آپ یہاں کیسے اچانک چلی آئیں؟ اس سوال کا جواب تو تمہیں دینا چاہیے کہ تم ایک تنہا لڑکی کے خیمے میں کیا کر رہے ہو؟ جولیٹ نے کڑے تیوروں کے ساتھ اس سے پوچھا۔ یہ لڑکی میری پرانی شناسہ ہے، میں ذرا اس کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو بتائے۔ قادر شاہ نے بے نیازی سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ مجھے بیوقوف مت بناؤ قادر شاہ، میں نے خود تمہاری باتیں سنی ہیں، تم اس بیچاری کو گھٹیا ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ ہراساں بھی کر رہے ہو۔ میں نے اوپر کمپلین کر دی تو تمہاری اس کیمپ سے چھٹی ہو جائے گی۔ اس بار جولیٹ نے بغیر کسی لگی لپٹی کے قادر شاہ کو جاڑا۔ ارے جانے دے میڈم، قادر شاہ کی چھٹی کرنا آسان نہیں ہے، میں چاہوں تو ابھی آپ کی اس لاڈلی کا یہاں سے بوریا بستر گول کروا دوں، اس گندگی کی پوٹ کو کوئی بھی یہاں رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ بمبئی کی مشہور طوائف زمرد بائی کے کوٹھے کی طوائف چاند بانو ہے، اس کا کیا پتہ ہے کہ یہاں اپنے خیمے میں بیٹھے بیٹھے دھندا کر رہی ہو۔ ایسی گند کو کیمپ میں رکھنے کے بجائے اس کے اصل ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے تو کیا برائی ہے؟ قادر شاہ اپنے مکروہ لب و لہجے میں بولتا جا رہا تھا اور سیاہ چادر میں لپٹی چاند بانو کے وجود پر لرزہ طاری تھا۔ وہ شدید بے بسی کی کیفیت میں بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ جولیٹ نے اس کے لیے اپنے دل میں گہری ہمدردی محسوس کی اور نہایت رکھائی سے قادر شاہ سے بولی، اس مسئلے پر ہم بعد میں بات کریں گے، فی الحال تم یہاں سے جاؤ اور مجھے اس لڑکی سے بات کرنے دو۔ خیال سے میڈم، کہیں اکیلے اکیلے ہی لونڈیا کے دام کھڑے نہ کر لینا۔ قادر شاہ خیمے سے باہر جاتا ہوا بولا۔ شٹ اپ، جولیٹ غصے سے چلائی، لیکن وہ مکروہ ہنسی ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جولیٹ نے اس کی پشت پر ایک قہر بری نظر ڈالی اور پھر روتی ہوئی چاند بانو کی طرف متوجہ ہو کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دینے لگی۔ اس میں بھلا ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم نے ایک بالا خانے پر آنکھ کھولی اور وہاں ہماری پرورش ہوئی؟ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے سینے میں بھی ایک دل ہے اور ہم بھی عزت کی زندگی کی چاہ رکھتے ہیں۔ اسی چاہت میں ہم نے ہجرت کا عذاب سہا ہے، سوچا تھا اس پاک سرزمین پر ہم نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں گے اور روکھی پھیکی کھا کر عزت کی زندگی جئیں گے، لیکن ہماری بدنصیبی نے یہاں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ہم سوچتے تھے کہ اب کون ہوگا جو اس داغدار حسن کا طلبگار بن کر آئے گا، لیکن دنیا کو کسی طرح چین نہیں ہے۔ اب بھی لوگ کٹ پتلی کی طرح ہمیں اپنے اشاروں پر نچانا چاہتے ہیں۔ جولیٹ کی ہمدردی پا کر وہ بری طرح پھٹ پڑی اور مزید بلک بلک کر رونے لگی۔
جولیٹ نے اپنے دل میں اس کے لیے شدید ہمدردی محسوس کی اور یہ جان لینے کے باوجود کہ وہ ایک طوائف زادی ہے اس سے بدگمان نہیں ہوئی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ چاند بانو نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل درست ہے اور وہ سچ مچ عزت کی زندگی کی خواہاں ہے۔ چاند بانو کے وہاں گزرتے شب و روز اس کے قول کی تصدیق کرتے تھے۔ وہ دھندا کرنے کا ارادہ رکھتی تو ہمہ وقت خود کو چادر میں لپیٹے اپنے خیمے تک محدود رہ کر اون سلائیوں میں نہ الجھی رہتی۔ مرد کو لبھانے اور لوٹنے کا ارادہ رکھنے والیوں کی ادائیں ہی مختلف ہوتی ہیں، اور وہ تو کسی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ داغدار چہرے کے باوجود وہ بھرپور نسوانی حسن کی مالک تھی اور اپنی جسمانی خوبصورتی کے بل پر اب بھی بہت سے گاہک بنا سکتی تھی، لیکن اس کو ایسی کوئی کوشش کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔ یہ تو قادر شاہ جیسا بدنیت شخص تھا جس نے اسے شناخت کر لیا تھا اور اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ اس سے ملاقات کے لیے آ پہنچا تھا۔ تم فکر مت کرو، اگر تم عزت سے رہنا چاہتی ہو تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم خود کو مضبوط اور بہادر بنا لو، میں بھی تمہارا پورا خیال رکھوں گی۔ جولیٹ نے پورے خلوص سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تو چاند بانو کا دکھا ہوا دل ہمدردی پا کر اور بھی رقیق ہو گیا اور وہ مزید شدت کے ساتھ رونے لگی۔ جولیٹ نے بڑی ہمدردی اور محبت سے اسے سنبھالا اور جب وہ کافی حد تک پرسکون ہو کر اپنے جذبات کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اس سے بولی، اگر تم چاہو تو مجھے اپنی زندگی کی داستان سنا سکتی ہو۔ اس داستان کی روشنی میں مجھے تمہارا مقدمہ لڑنے میں آسانی رہے گی اور میں یہاں کی انتظامیہ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو سکوں گی کہ اگر تم عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو قادر شاہ جیسے کسی شخص کو یہ حق نہ دیا جائے کہ وہ تمہاری راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرے۔ اس کی بات سن کر چاند بانو ذرا دیر کے لیے خاموش رہی، پھر ایک آہ بھر کر گویا ہوئی، ہماری داستان بھی ہماری دنیا کی بہت سی لڑکیوں جیسی ہی ہے۔ ہم اپنی ماں سے ایک نوابزادے کی جنونی محبت کے نتیجے میں وجود میں آئے، لیکن ہمارے باپ کے عزت دار خاندان نے ہمیں اپنے باپ کے نام سے محروم کر دیا۔ ماں نے کنواری دوشیزہ کہلانے کی خاطر کبھی ہمیں اپنی بیٹی تسلیم نہیں کیا اور چھوٹی بہن ظاہر کر کے اپنے مستقبل کے لیے ہماری مخصوص تربیت کرتی رہی۔ وہ ہمیں فلمی دنیا کا ستارہ بنانا چاہتی تھیں اور اس کی یہ خواہش پوری ہونے کی راہ بھی نکل آئی تھی، لیکن اس سے قبل ہی ہم مرض عشق میں مبتلا ہو گئے۔ وہ ایسے تھے کہ ہم نے انہیں دیکھا تو بس اپنا سب کچھ ان کے سامنے ہار بیٹھے، لیکن ہماری قسمت کی ستم ظریفی کہ ان کا دل ہی ان کے پاس نہیں تھا جو ہم اس تک رسائی حاصل کر پاتے۔ ہم بس ان سے عشق کرتے رہے اور اس عشق نے رقیبوں کو جنم دینا شروع کر دیا۔ ایک جنونی امیر زادی نے رقابت کی انتہا پر پہنچ کر ہمیں جان سے مروانے کی کوشش کی۔ گاڑی کے حادثے میں ہماری جان تو بچ گئی، لیکن ہم اپنی خوبصورتی اور ماں کو کھو بیٹھے۔ کوٹھے پر ساتھ رہنے والی بہنوں جیسی سہیلی نے ان کڑے دنوں میں ہمارا ساتھ دیا۔ ہمارے محبوب نے بھی اپنی استطاعت کی حد تک ہماری دلجوئی کی اور یوں ہم نے کسی نہ کسی طور زندگی گزارنی شروع کر دی۔ کچھ رگوں میں دوڑتے عزت دار باپ کے خون کا اثر تھا اور کچھ ہمارے عشق کا کمال کہ ہم عزت دار زندگی کی چاہ میں مبتلا ہو گئے اور خوش نصیبی سے ہماری خواہش پوری بھی ہوتی رہی۔ ہم ایک بے رنگ لیکن محفوظ زندگی گزارتے رہے، لیکن ہمیں ایک خطرناک معاملے میں اپنے محبوب کا ساتھ دینا پڑا، تو احساس ہوا کہ ہماری بمبئی میں موجودگی خود ہمارے محبوب کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمارے عشق کو انہیں مشکل میں ڈالنا گوارا نہیں تھا، اس لیے ہم نے جدائی کا کرب سہنے کا فیصلہ کر لیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان فضاؤں کو چھوڑ کر جہاں وہ بستے تھے ایک قافلے کے ساتھ یہاں چلے آئے۔ اب ہمارے دل میں دنیا کی کسی نعمت کی چاہ نہیں ہے، ہم بس ان کی سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیں روکھی سوکھی کھا کر عزت سے زندگی کے دن پورے کرنے دے۔ اس نے اپنی داستان حیات مختصر الفاظ میں سنائی تو جولیٹ دنگ رہ گئی۔ چاند بانو کے چہرے سے اس کی کم عمری ظاہر تھی۔ اتنی سی عمر میں وہ زندگی کے کئی تجربات سے گزر چکی تھی اور عشق جیسا روگ پال کر طلب دنیا سے بھی بے نیاز ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے محض دو مقاصد متعین کیے تھے، ایک اپنے محبوب کے لیے دعا مانگنا، دوسرے عزت کی زندگی گزارنا، اور یہ دنیا اتنی ظالم تھی کہ اسے اپنی یہ معمولی خواہشیں پوری کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ چاند بانو کی ہمدردی میں ڈوبے اسے چاند بانو کے اس اندیکھے محبوب پر بھی غصہ آیا جو اتنی پیاری لڑکی کی محبت کی قدر نہیں کر سکا۔ اگر وہ اسے اپنا لیتا تو بھلا وہ کیوں دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے یوں رولتی پھرتی
اپنے اس غصے کا اس نے چاند بانو کے سامنے اظہار بھی کر دیا۔ ایسا مت کہیے میڈم جی، ہم پر کڑا وقت پڑا تھا تو انہوں نے ہمیں سہارا دینے کی پیشکش کی تھی، لیکن ہم نے خود ہی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ محض ہمدردی میں اپنے دل پر جبر کریں۔ ہم نے عشق کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اپنے مقصود و مطلوب کے سوا کسی کو زندگی کا ساتھی بنانا بہت کڑی آزمائش ہے۔ ہم اپنے محبوب کو اس آزمائش میں کیسے مبتلا کرتے، اس لیے دل چاہتے ہوئے بھی ان کا سہارا قبول نہیں کیا۔ اصل میں ہمارا عشق ان سے کسی شے کا طلبگار ہے ہی نہیں۔ ہم تو بس اتنا چاہتے ہیں کہ وہ جہاں رہیں خوش رہیں، اور اللہ ان کے گھر اور دل دونوں کو آباد رکھے۔ بولتے ہوئے چاند بانو کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ جولیٹ اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ ایسا عشق، ایسی بے غرضی اس نے پہلے کہاں دیکھی تھی؟ یہ اتنی چھوٹی سی لڑکی محبت کی کس معراج پر تھی کہ اس کا پورا وجود نور میں ڈوبا ہوا محسوس ہوتا تھا؟ وہ بے ساختہ ہی بول پڑی، بڑا خوش قسمت ہے وہ شخص جسے تم اتنے خلوص سے، شدت اور بے غرضی سے چاہتی ہو۔ خوش قسمت تو ہم ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس جذبے کی کبھی توہین نہیں کی اور ہمیشہ جذبے کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ ایک طوائف زادی کے لیے اتنا بھی بہت ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ہمیں اس لڑکی کی بد نصیبی پر افسوس ہوتا ہے جسے ان جیسا شخص ٹوٹ کر چاہتا ہے اور وہ ان کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی۔ وہاں قناعت و شکر گزاری کا عجب عالم تھا، اور فکر تھی تو بس اتنی کہ اس کا محبوب خوش رہے۔ تم جتنی شدت سے دعائیں کرتی ہو، مجھے یقین ہے کہ ان دعاؤں کی بدولت وہ لڑکی بھی ایک نہ ایک دن مائل ہو ہی جائے گی۔ لیکن میری مانو تو تھوڑی دعا اپنے لیے بھی کر لیا کرو۔ دینے والا تمہیں بھی تو تمہارے دل کی خوشی عطا کر سکتا ہے۔ جولیٹ نے اسے اکسایا۔ دینے والا تو بن مانگے بھی دے سکتا ہے، ہم کیوں اپنے عشق میں طلب کی کھوٹ شامل کریں؟ چاند بانو کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ تھی۔ جولیٹ اس بار کچھ نہیں بول سکی اور اسے حوصلہ دیتی ہوئی تھپکی دے کر اس کے خیمے سے باہر نکل گئی۔ چاند بانو کے اتنے سچے عشق نے اس کے دل پر عجیب ہی اثر کیا تھا، اور ایسے میں نہ جانے کیوں اسے وہ یاد آیا جو اپنے لبوں سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن جس کی نگاہیں بولتی تھی کہ ہم تمہیں چاہتے ہیں۔ اس نے ان بولتی نگاہوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا تھا کہ اس کی نزدیک وہ ایک گنڈا تھا۔ کاش اس وقت اسے معلوم ہوتا کہ وہ تو بہت اونچی شان والا محب اللہ تھا، لیکن اس کے پاس ایسی گوہر شناس نگاہ ہی کہاں تھی کہ وہ ظاہر کی بجائے باطن کو تلاش کر پاتی۔ اس نے تو عارف جیسے کینکر کو ہیرا سمجھ کر اپنانا چاہا، اور وہ پہلی ہی آزمائش میں محبت کے دعوے سے دستبردار ہو گیا تھا۔ آزمائش تو محب اللہ اور فاروق کی بھی نہیں کی تھی اس نے، اور نہ ہی اس مرحلے سے گزرنا چاہتی تھی۔ اس کے دل نے خواہش کی کہ کاش اسے بھی چاند بانو جیسی قناعت، توکل اور بے نیازی حاصل ہو جائے، اور وہ بھی سب کچھ ترک کر کے ایک گوشے میں بیٹھ کر زندگی تمام کر سکے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔